الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل، ایک چھوٹا سا وظیفہ، اور آپ جیسا چاہیں گے آپ کے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پر اثر ہے کہ اگر اس عمل کو مٹی پر بھی پھونکا جائے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ تو اے انسان، جب اللہ پاک نے اتنی پیاری پیاری قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ ہماری مدد فرمائی ہے تو ہم بھی کیوں نہ اپنے رب العزت کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ تن مشغول رہیں۔ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ ہمارے لیے عبادت کرنا لازمی نہیں کیا، بلکہ کوئی عبادت عمر بھر میں ایک بار، بعض سال میں ایک بار اور بعض عبادتیں روزانہ لازمی قرار دی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں فرائض و واجبات اور سنن موقدہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی ترغیب و تشویق میں ضرور موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، نفلی عبادات کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے روزے رکھنا، مختلف اوقات میں تلاوت قرآن کرنا، نفل نمازیں یعنی اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ اللیل اور تہجد پڑھنا، محافل کا اہتمام کر کے حمد الہی اور نعت رسول بیان کرنا اور سننا، اور قرآن و حدیث میں ذکر اسلاف سے واعظ و نصیحت بیان کرنا اور سننا، اور دن مخصوص کر کے درس قرآن، درس حدیث یا درس سیرت کا اہتمام فرمانا، اور اہل اسلام کے ہاں معروف اہم راتوں میں جاگ کر محافل کرنا اور اللہ کریم کی عبادت کرنا وغیرہ، یہ سب نفلی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر عبادت اللہ کریم کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، لیکن راتوں کی عبادت کو بہت خصوصیت حاصل ہے۔ راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے یاد الہی میں مصروف رہنے اور اللہ کریم سے استغفار کرنے والوں کو تو متقین کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ زاریات میں ہے کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہیں، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے اور رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ رات میں قیام کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ان آیات میں نہ صرف شب بیداری کا درس ہے بلکہ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی رات شب بیداری کرنا مذموم و برا نہیں بلکہ شریعت میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مخصوص رات میں شب بیداری کرنے اور اللہ کریم کی عبادت میں گزارنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری سے کس قدر محبت فرماتے، اسے ایک حدیث مبارکہ سے سن لیجئے۔ روایت سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ رات کے قیام کو نہ چھوڑو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے، اور جب کبھی طبیعت ناساز ہوتی یا تھکاوٹ ہوتی تو بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، یعنی رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ صالحین میں شمار ہونا چاہتے ہیں اور بغیر حساب جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا، تو آپ ان میں سے نہیں ہونا چاہتے تو آپ لوگ راتوں کو قیام کیجئے، اپنے بستر سے خود کو جدا کر لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے کہ رات میں ایک گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان
اللہ پاک سے اس گھڑی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں موجود ہے۔ تو بہت ہی پیاری پیاری ان باتوں کے ساتھ آج روحانی وظائف چینل جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک تسبیح کی برکت سے آپ جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل آپ نے مٹی پر بھی کر دیا تو وہ مٹی بھی سونا بن جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ بس ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ ایک تسبیح کون سی ہے، کس چیز کی ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے بڑی تسبیح ہے جو عرش عظیم پر لکھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیلو، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا وکیلو۔ اللہ پاک کی اس قدر خاص عنایت ہوگی، اس قدر آپ پر، کہ اللہ پاک آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا، منہ سے نکلی ہر بات آپ کی پوری ہو جائے گی، اور آپ پر خاص نظر رحمت ہو جائے گی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس دن یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک نے آپ کو بے شمار رزق سے نواز دیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ تو میری جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں شبنم ہیں، افروز عالم ہیں، ام کلثوم ہیں، ناز صبیحہ ہیں، اور فریدہ ہیں، فہیم النساء ہیں، مصباح کوثر ہیں، آصف مائی ہیں، اور اس کے علاوہ انس غوری ہیں، نوری مرزا ہیں، اور زرینہ بی بی ہیں۔ اس کے علاوہ غزالہ رضا ہیں، اور ہینا کوثر ہیں، مریم شہزادی ہیں، نوازش علی ہیں، اور ہادی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، محمد جمیل ہیں، انوشا مغل ہیں، آسیہ بی بی ہیں، مہر ہیں، نبیل صدیقی ہیں، اس کے علاوہ شاہ عالم ہیں، نشاز شافی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، راشد نواز ہیں، رضوان خان ہیں، ہما شیخ ہیں، محمد اقبال ہیں، شبانہ ناز ہیں، اور سفورہ نیک ہیں، اور محمد ثناء اللہ ہیں، افرا فاطمہ ہیں، سید نسرین ہیں، شبانہ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔